السلام علیکم، میں ہوں عتیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلاول خان۔ ہم دونوں کا تعلق فارچون پراپرٹیز سے ہے جو پچھلے طویل عرصے سے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی کلائنٹس کو اپنی سروسز دیتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، بلاول خان کی موجودگی کا آج یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے آج جانیں گے کہ پارک ویو سٹی میں فریش بکنگ جو ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے یا اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ فریش بکنگ اور ری سیل کے اندر کیا فرق ہے؟ پارک ویو سٹی کی فریش بکنگ اور ری سیل میں فرق اتنا ہے کہ اگر آپ نے فریش بکنگ کرانی ہے تو کلائنٹ کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ فارم پہ ہم نے اس کی فل کرنے ہیں ڈاکومنٹس اور وہ ہم نے سبمٹ کرانا ہے۔ جبکہ آپ نے اگر ٹرانسفر والی یا ری سیل کی فائل لی ہوئی ہے تو اس کے لیے سیلر کا پرچیزر کا دونوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں پہ دونوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، دونوں کے سائن کیے جاتے ہیں اور دونوں کے انگوٹھے لگائے تو فریش بکنگ کی طرف اگر لوگ جانا چاہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ کوئی ری سیل کی طرف جائے۔ ری سیل میں آپ کے لیے سیلر اور پرچیزر کا ہونا لازمی ہے، بالکل، اور فریش میں جو ہے ان کا ہونا لازمی ہے، ان کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں پارک ویو سٹی کی بکنگ کا کیا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے انفارمیشن چاہیے۔ پارک ویو سٹی کی فریش بکنگ کروانے کے لیے آپ کے پاس اپلیکنٹ کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور نامنی کی بھی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے، اور اگر تو آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں پاسپورٹ سائز 2 پکچرز ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو اس کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ نے صرف لے کے آنا ہے، یا یہ ہمیں آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے سمپل یہ فارم پہ انٹری کرنی ہوتی ہے، فارم اس کا فل کرنا ہوتا ہے اور سوسائٹی میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سیم ڈے والا کانسیپٹ آج کل مارکیٹ میں آیا کہ ہمیں سیم ڈے بکنگ چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں گے، سیم ڈے کیا چیز ہے اور کس طرح سے یہ بکنگ سیم ڈے میں ملتی ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ بیسیکلی سیم ڈے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے بکنگ کروانی ہے پارک ویو میں اور آپ نے ارجنٹ بیسس پہ کروانی ہے، لیٹ سپوز آپ نے کہیں جانا ہے یا آپ اگلے 5 دنوں کے لیے نہیں ہیں اویلیبل، تو سیم ڈے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ ٹائم میں فارم فل کر کے اور فارم سوسائٹی میں سبمٹ کروانا ہے۔ سوسائٹی میں جو بلو ایریا رضیہ شریف پلازے میں ان کی سوسائٹی کا آفس ہے، وہاں پہ سبمٹ کروانا ہے اور آپ نے سیکنڈ ٹائم میں وہ فائل ریسیو کرنی ہے۔ بیسیکلی کچھ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ سیم ڈے کیا چیز ہے۔ سیم ڈے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیم ڈے مطلب کہ میں گیا اور میں نے فائل دی اور اسی وقت مجھے جو ہے نا انہوں نے فائل واپس بنا کے دے دی۔ نہیں، یہ رانگ ہے۔ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ کیش پیمنٹ لے کے آ جائیں وہاں پر اور ڈیلر بھی ساتھ آ جائے اور وہاں پہ بیٹھ جائے اور کہے کہ جی مجھے ابھی کے ابھی فائل بنا کے دیں، تو دیٹ از اے ویری رانگ تھنگ۔ یہ اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ سیم ڈے کا مطلب ہے کہ آپ نے تھوڑا سا لیوریج رکھنا ہے ٹائم میں۔ اگر آپ نے فرسٹ ٹائم میں فائل دے دی ہے تو آپ سیکنڈ ٹائم میں 3-4 بجے جا کے ریسیو کر سکتے ہیں، اور وہ بھی وہ بندہ آپ کے ساتھ اگر ہو یا کلائنٹ خود ہو تو وہ آپ کو ریسیو کرنے دیتے ہیں، ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آتھورائز پرسن ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ چاہیں پارک ویو سٹی میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کی، تو کیا موڈ آف پیمنٹ صرف کیش ہی ہوتی ہے کہ آپ کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں کرتے ہیں، یا وہ پارک ویو سٹی میں میرا خیال ہے وہ زیادہ سیکیور فیل کریں گے، اپنی جو ہے انویسٹمنٹ پارک ویو سٹی کریں اور وہ بکنگ آپ کے تھرو کرائیں؟ تو اس موڈ آف پیمنٹ کے بارے میں ہمیں ذرا یہ بتا دیں کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل، جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز انہوں نے اگر بکنگ کروانی ہے اور ان کو انسیکیورٹیز ہیں کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہے یا پیمنٹ آگے پیچھے نہ ہو جائے، تو وہ پارک ویو کے اکاؤنٹ میں بھی پیمنٹ ڈلوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پارک ویو کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ ڈلوانی ہے، اور اس کا جو بھی سلپ ہوگی یا جو بھی اسکرین شاٹ ہوگا اگر آن لائن ٹرانزیکشن کی اپنے فون سے ایپ سے، تو وہ اسکرین شاٹ ہمیں بھیجنا ہوگا۔ ہم وہ پیمنٹ پہلے ویریفائی کریں گے اکاؤنٹس میں۔ اکاؤنٹ سے جب وہ پیمنٹ ویریفائی ہو جائے گی، ریمٹ ہو کے ان کے اکاؤنٹس میں آ جائے گی پارک ویو کے، تب وہ بکنگ پروسیڈ ہوگی۔ ڈائریکٹلی پارک ویو سٹی میں بھی تو کر کے وہاں سے بھی تو بکنگ کروا سکتے ہیں، پھر وائی شوڈ یو، آپ پہ وہ کیوں ٹرسٹ کریں گے؟ کیونکہ ہم آتھورائز سیلس پارٹنرز ہیں۔ ہم اگر تو وہ ہم پہ ٹرسٹ کریں گے تو وہ اس لیے بھی ٹرسٹ کریں گے کہ فار ایگزامپل ان کی فائل اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو فائل کے پیسے دیے، جن لوگوں کو پیسے دیے، وہ فائل ابھی تک سبمٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی، فائل بن کے کب تک آئے گی، فائل کی ہمارے پاس کیا سیکیورٹی ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا، تو وہ پھر کس طرح کرتے ہیں، وہ آتھورائز سیلس پارٹنر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کام ہوتا ہے ان کا، پھر وہ لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ اس طرح کرنی ہے، پیمنٹس کا ہمیں ریسپٹ دینا ہے، یہ ہم نے آپ کا فارم بھر لیا ہے، یہ فلڈ ہو گیا ہے، سائن اور اسٹیمپ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ فارم سبمٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب وہ سبمٹ ہو جاتا ہے تو ہم ان کو پھر وہ فارم کی پکچر بھیج دیتے ہیں کہ سر آپ کا فارم سبمٹ ہو گیا، ود ان 2 days آپ کو جو ہے نا اس کا MS لیٹر مل جائے گا۔ تو جیسے ہی MS لیٹر بن جاتا ہے تو ہم اس کی جو ہے نا ایک اسنیپ بنا کے ان کو بھیج دیتے ہیں کہ سر ہماری اور آپ کی کمٹمنٹ پوری ہو گئی۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹرسٹ کرنا ہے تو وہ ٹرسٹ کے لیے وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ آتھرائزڈ ہیں یا نہیں ہیں. تو وہ پروسیجر ہے دیکھنے آتھرائزڈ دیکھنے کے لیے وہ سمپل پارک کی سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں پہ جس بھی آتھرائز کمپنی سے وہ سیل یا ان کے ساتھ جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ان کا بیسیکلی نام لکھیں کہ یہ آتھرائزڈ ہے یا نہیں, تو ان کی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے گا یا کسی بھی آتھرائز سیلس پارٹنر کا نام آ جائے گا. تو وہ لوگ اس طرح جو ہے نا ٹرسٹ کر لیں گے ہم پر. بالکل. اچھا, ابھی اس وقت پارک ویو سٹی میں فریش بکنگ کون کون سی ابھی جو ہے وہ ریسنٹ چل رہی ہیں؟ اس وقت پارک ویو سٹی میں جو ہے نا اوورسیز بلاک کی 2 بکنگز چل رہی ہیں. ایک جو 65 لاکھ والا پیمنٹ پلان آیا, جو 65 لاکھ والی بکنگ ہے وہ بھی اب جو ہے نا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو پھر اس کے بعد 70 لاکھ والی جو بکنگ آئی ہے وہ بھی ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ اب انہوں نے ایک نیا بلاک لانچ کیا ہے, اوورسیز نہیں, ایک ہلز اسٹیٹ کے نام سے ایک نیا بلاک لانچ کیا ہے جس کی فریش بکنگ 15% کے ساتھ چل رہی ہے. دیٹس اے گڈ نیوز فار آل آور انویسٹرز, اور جو بھی بکنگ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ پہلے جب تھا وہ 25% کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن ناؤ آپ 15% کے ساتھ بھی آپ اپنی بکنگ کلوز کروا سکتے ہیں ہلز اسٹیٹ میں. یہ بیسیکلی ہلز اسٹیٹ کے لیے انہوں نے صرف یہ اپرچونیٹی رکھی. اچھا, اور ویسے جو ہے آپ بکنگ کتنے % سے ہوتی ہے یہ ریزیڈینشیل کی اور کمرشل کی, اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا مجھے بتا دیں. ریزیڈینشیل اور کمرشل کی بکنگ 25% کے ساتھ ہی ہوتی ہے, لیکن کمرشل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 25% بکنگ پیمنٹ دے دی ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ پوزیشن بھی لے لیتے اور آپ وہاں پہ جا کے جو ہے نا کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کریں, ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی پیمنٹ بھی ریلیز کریں. تو یہ کمرشلس کے لیے. لیکن ریزیڈینشیل میں آپ نے 25% پیمنٹ کرنی ہے بکنگ کے لیے, اور اگر آپ نے پلاٹ پہ نمبر لگوانا ہے یا ان کا پوزیشن لینا ہے یا آپ نے بیلٹنگ کروانی ہے تو اس کے لیے آپ نے 50% پیمنٹ پوری کرنی ہوگی. 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 25% آپ نے انسٹالمنٹس دیں گے. اب یہ جو پارک ویو سٹی ہے, اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ کوئی مجھے 10 اس کے جو ہے نا پوائنٹس بتا دیں پوائنٹس میں کہ کیوں وائی شوڈ وی ہیو ٹو انویسٹ ان پارک ویو سٹی, ہمیں پارک ویو سٹی کی طرف کیوں جانا چاہیے. بہت سی سوسائٹی اسلام آباد میں سراؤنڈنگس میں اور بھی ہوں گی, لیکن وائی پارک ویو سٹی؟ ویسے تو میرا خود بھی تعلق ریئل اسٹیٹ سے ہی ہے, میں آپ سے اس ٹائم پوچھ رہا ہوں, لیکن میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اگر 10 پوائنٹس مجھے کچھ ایسے پوائنٹس میں بتا دیں. دیکھیں 10 پوائنٹس تو شاید کم بھی ہوں یا شاید زیادہ بھی ہوں, لیکن جو مین پوائنٹس ہیں اس کی لوکیشن دیکھیں آپ. پارک ویو سٹی کی لوکیشن سب سے انتہائی بہترین لوکیشن ہے, پرائم لوکیشن ہے. دیکھیں مارگلا ہلز کا ویو آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ مری کے سب سے قریب ترین ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کا گروپ دیکھیں جو اس کو کنسٹرکشن دے رہے, جو اس کو بلڈ کر رہے, ویژن گروپس, وہ ایک برانڈ ہے. آپ دیکھیں نا ان کے پاس پروجیکٹس دیکھیں جو انہوں نے لاہور میں دیے ہیں, جو انہوں نے لاہور کی سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد NOC دیکھیں, NOC اپرووڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. نارتھ زون 4 میں آتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا رستہ کتنا قریب ہے اسلام آباد کے. باقی بہت سی سوسائٹیز ہیں, میں مانتا ہوں کہ بہت سی سوسائٹیز ہیں جو میں نے بھی سنا ہے کہ بہت ساری اسلام آباد کی سراؤنڈنگ میں کچھ چکری کے پاس ہوتی ہے, کچھ چلیاں کے پاس ہوتی ہے, اور اسے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد کی سوسائٹی. بالکل, یہ تو بالکل ایکچوئل زون 4 کے اندر ہے اور CDA سے اپرووڈ ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام آباد جس کو آپ بزنس ہب کہتے ہیں, بلو ایریا, وہاں سے صرف 20 سے 25 منٹس کے فاصلے میں, جو کتنا بڑا ایج ہے. آپ کو کتنی وہاں پہ جو ہے نا مطلب لوکیشن آپ اس کی دیکھیں کتنی پرائم ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کی ڈیولپمنٹ دیکھیں, پھر وہاں پہ آپ کو ہیلتھ سروسز, وہاں پہ آپ کو ایجوکیشنل سروسز, وہاں پہ آپ کو بزنس سروسز, وہاں پہ آپ روڈز دیکھیں, تعمیراتی کام دیکھیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دی واک اور جو ڈاؤن ٹاؤن کمرشل ہے ان کا, اسی کی طرف میں ابھی آنا چاہ رہا تھا, وہ جو دبئی میں لوگوں نے بنایا ہے, جو دبئی کا انہوں نے مجسمہ ایک تیار کرنے کا جو عہد لیا ہے, جو یہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اگر بالکل اس پہ جاتے ہیں, اس کے وزٹ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار پارک ویو سٹی از اے برانڈ. یہ ایک سوسائٹی نہیں ہے, دس از اے برانڈ. کتنے اوورسیز لوگ ہیں جو خوشی سے آتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں, جو پاکستان میں پچھلے 10 سال سے آئے ہی نہیں, لیکن جب پارک ویو سٹی کا نام سنتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, وہ خوشی سے پیمنٹ. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ذرا یہ گیٹڈ کمیونٹی ہوگی, اس کا گیٹ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اس کے اندر جو ہے وہ جا کے کوئی بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا انفراسٹرکچر بھی میرا خیال ہے جو وہ بہت بہترین ہے, انفراسٹرکچر بنایا ہے, بہت بہترین ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو ویلاز ہیں, فارم ہاؤسز ہیں, آپ ان کی لوکیشنز دیکھیں,
لائک اس طرح کے فارم ہاؤسز اور اس طرح کی لوکیشن ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ جب آپ ایک ہالی ووڈ مووی دیکھ رہے ہو اور آپ اس میں کوئی دیکھ رہے ہو تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے جو ہے نا درمیان ایک خوبصورت گیٹڈ سی سوسائٹی ہے، اس میں جو ہے نا جی ایک مووی کا ایک ٹرینڈ دیا ہوا ہے، اس کا ایک گھر ہے. تو اس چیز کو لوگ کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا فیوچر سیکیور کریں. بالکل، ہم نے جو مشکل ٹائم دیکھے، ہمارے بچے یا ہمارے آنے والی نسل وہ ٹائم نہ دیکھے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. تو اسی لیے پارک ویو سٹی جو ہے نا وہ بہترین سوسائٹی ہے اور اس کی لوکیشن بھی سب سے اچھی ہے. اگر میں تھوڑا آؤٹ آف دا بیلٹ جا کے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں، کیونکہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا نالج ملے، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو پارک ویو سٹی کے ریٹس ہیں اس ٹائم ریسنٹ، اور جو ادر اسلام آباد کے اندر جو سوسائٹیز آ رہی ہیں یا سیکٹرز آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی کافی ڈفرینس ہوگا. ابھی کیا یہ پارک ویو سٹی مہنگا ہے یا افورڈیبل ہے یا کہ سستا ہے؟ آپ ذرا اس کے اوپر بھی، ذرا ریٹس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا. بالکل، پارک ویو اور سی ڈی ایس سیکٹرز کے ریٹس میں بہت ڈفرینس ہے. پارک ویو سٹی میں اس وقت 70 لاکھ روپے کا آپ کو 5 مرلہ ملتا ہے، جبکہ سیم ویو کے حساب سے اگر آپ D12 دیکھتے ہیں تو وہاں پر 5 مرلے کا پلاٹ اس وقت 2 سے 2.5 کروڑ روپے میں ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنا ڈفرینس آ جاتا ہے اس میں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے پارک ویو سٹی، جو کہ ایک برانڈ ہے، اور اس کے آنے والے وقتوں میں فیوچر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ ریٹ ہونے والے ہیں ڈبل. مارک مائی ورڈز، یہ ریٹ ہو جائیں گے ڈبل، اور آنے والے دنوں میں یہ جتنے بھی لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لے سکتے یا ہم لوگ جو ہے اس میں پیسے زیادہ ہیں اور اس کے جو ہے نا ریٹس بہت ہائی ہیں، تو یہ آنے والے دنوں میں ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے یہ ریٹ کبھی بھی. پھر میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پارک ویو سٹی کا ویو چیک کریں، پھر اس کے بعد D12 کا ویو چیک کریں، سیم ویو ہے لیکن وہاں پہ 2.5 کروڑ روپے کا 5 مرلے، جبکہ پارک ویو سٹی میں 70 لاکھ روپے کا 5 مرلے. تو اسی چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی آپ کو اچھے جو ہے نا وہ آپ کو اچھا ریٹ دے رہے ہیں. آپ انسٹالمنٹ کے اوپر پلاٹس لے رہے ہیں. بلکہ اس کے اوپر ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں وہاں پر، یہاں پر آپ نے 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ روپے آپ نے کیش دینا ہی دینا ہے آن دا سیم ڈے سیم اسپاٹ. لیکن پارک ویو والے آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس پہ دے رہے ہیں، انسٹالمنٹس پہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی 8 کوارٹرلی انسٹالمنٹس، 3 سے 4 مہینے کے فاصلے میں. یعنی آپ کو ٹائم ملا. لیٹ سپوز آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا انسٹالمنٹس نہیں دے سکتے، تو آپ کے پاس 3 مہینوں کا ٹائم ہے. آپ 3 مہینوں میں کسی بھی ٹائم آ کے اپنی انسٹالمنٹ دیں اور اپنے پلاٹ کو اپنے نام پہ یا 50% کے ساتھ اپنے نام پہ کروا کے پوزیشن لیں، بیلٹنگ لیں. تو یہ چیز جو ہے نا سب سے جو اچھی بات ہے وہ پارک ویو کی یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز آپ کو جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ کو پیمنٹ کا بھی ٹائم دے رہے ہیں. تو ساری اپرچونیٹیز سب کچھ انہوں نے اپنے کلائنٹس کے لیے رکھا ہوا ہے. تو میرے حساب سے تو مجھے تو سب سے زیادہ جو ہے نا پریفریبل اور سب سے زیادہ اچھا جو ہے نا وہ پارک ویو سٹی لگتا ہے اس وقت. جبکہ آپ D12 میں یا اور سوسائٹیز میں لے کے چلتے ہیں یا سیکٹرز میں لے کے چلتے ہیں تو وہاں پہ آپ ریٹ، آپ خود ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ریٹس کدھر ہیں، کروڑوں میں ریٹس ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو کو کلوزنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہماری یہ رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم مزید فارچون ٹاکس کے پلیٹ فارم سے آپ تک مزید پوڈ کاسٹ لاتے رہیں گے. اسٹے ود فارچون، اسٹے فارچونیٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.